نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، جادو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جسے کوئی بھی صاحب علم فرد انکار نہیں کرتا۔ اس کی حقیقت اور جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے ہم نے اس چینل پر کافی زیادہ مواد شیئر کیا ہے، جس کی پلے لسٹ کا لنک بھی ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جادو کا علاج کیسے کریں، تو اس سوال کا مکمل اور جامع جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے تمام تر افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جادو در حقیقت آپ کے دل و دماغ اور عقائد و نظریات کو حیران کن حد تک متاثر کرنے کی شیطانی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرد جادو کا بر وقت روحانی علاج نہیں کرواتا تو ایک وقت اس فرد کی زندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ نظام زندگی کا ہر پہلو اس فرد کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرد احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، دین دنیا سے دور ہو جاتا ہے، معاملہ صحت انتہائی حد تک بگڑ جاتا ہے، ایمان کے نظریات باطل ہو جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، گھر والے دور ہو جاتے ہیں اور اس فرد میں مایوسی اپنا گھر کر لیتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ناظرین محترم، فرد مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہونے لگتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرد اس زندگی پر موت کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جادو آپ کے معاملات زندگی میں سے صرف ایک پہلو کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ آپ کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ کر کے نظام زندگی ہی برباد کر دیتا ہے۔ یہ معاملات ناظرین محترم ان لوگوں کو زیادہ درپیش ہوتے ہیں جو کہ جادو کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ خیر ناظرین کرام، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کالے جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ کالا جادو یا سفلی جادو کا روحانی علاج کوئی بھی عامل یا عالم نہیں کر سکتا۔ جی بالکل ناظرین محترم، آپ نے بالکل ٹھیک سنا کہ جادو کا روحانی علاج کوئی بھی عامل یا عالم نہیں کر سکتا، اور یہی سچ ہے۔ اور اس سچ کو جتنا جلدی آپ ہضم کر سکتے ہیں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ناظرین محترم یہ ہے کہ جادو در حقیقت آپ کے دل و دماغ، خیالات، عقائد اور نظریات کو متاثر کرتا ہے۔ جب فرد پر ایسی کنڈیشن حائل ہو جاتی ہے تو فرد کی واپسی کا راستہ قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر ایک کنڈیشن ہے جس سے آپ اپنے لائف میں واپس آ سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن کو ناظرین اکرام علم روحانیت میں اٹرنل ول پاور یا ایمان کی طاقت کہتے ہیں۔ یعنی اگر جادو آپ کو تباہ کن حد تک بھی متاثر کر چکا ہے، تب بھی بچنے کا واحد راستہ آپ کے ایمان کی طاقت ہی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی عامل یا عالم آپ کے ایمان کی طاقت یا اٹرنل ول پاور کو گرو نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ علمی معلومات ایک صدقہ جاریہ کی نسبت سے ہم پبلش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ معلومات کا آپ کو یہ خزانہ مسلسل حاصل ہوتا رہے۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سفلی جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سلسلہ کے بزرگوں نے نسل در نسل کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ایک میتھڈ یا طریقہ کار واضح کیا ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے فیض حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عامل یا عالم آپ کا علاج اگر کرنا بھی چاہے گا تو وہ علاج ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، کالے جادو کا علاج کیسے کریں؟ تو اس کے لیے آپ نے درجہ ذیل عوامل پر لازمی عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر علاج کرنے کے لیے سائل نے سب سے پہلے نیت اور اپنی ذات کے ساتھ عقد کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2، جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے سائل نے حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔
اگر فرد صاحب حیثیت ہے تو اسے چاہیے کہ صدقہ حسب تفیق کچا راشن کی شکل میں ادا کرے، اور اگر اس کے پاس گنجائش کم ہے تو چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، اس وظیفہ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خاص تنہائی کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 4، جب بھی وظیفہ کریں تو کوشش کریں کہ شاور لیا جائے اور باوضو رہا جائے۔ نمبر 5، جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے سائل نے نقش نادیلی کے حصول کو لازمی ممکن بنانا ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ نمبر 6، ناظرین محترم، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی روحانی عمل آپ کی توجہ اور ایمان کے بغیر ادھورا مانا جاتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی بھی روحانی عمل کریں اس میں آپ کی توجہ خاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ 6 عوامل ناظرین محترم آپ کو جادو کا روحانی علاج کرنے میں مدد فراہم کریں گے، اس لیے ان کو ہرگز اگنور نہ کیا جائے۔ خیر ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ وضاحت بھی جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری اور جامع حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ اس احسار کے بعد آپ نے لمبے لمبے سانس اندر کی طرف لے کر چھوڑنے ہیں تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی دھڑکن نارمل ہو چکی ہے تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1100 بار اسم یا جبارو اور 1100 بار اسم یا قہارو کی تلاوت دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرنی ہے۔ کوشش کریں یہ تلاوت آہستہ آہستہ کریں اور جلد بازی سے پرہیز کیا جا سکے۔ اس تلاوت کو محبت اور سکون کے ساتھ تمام کر کے آپ نے چند گھونٹ پانی پر دم لازمی کر لینا ہے، جو کہ آپ نے حسب ضرورت اور حسب طلب استعمال کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل 21 دن تک اسم یا جبارو اور اسم یا قہارو کا مراقبہ کر لیتا ہے تو اس کے وجود سے ہر طرح کے جادو کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جادو کا علاج کیسے کریں یہ موضوع گفتگو یہاں پر تمام ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کو اس وظیفہ کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ بتاتے ہیں، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سامعین محترم، جس بھی فرد پر جادو کے اثرات ہوں تو قرآنی وظیفہ یا روحانی علاج کرنے سے اس فرد پر گھبراہٹ ضرور طاری ہوتی ہے، دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، فرد انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس فرد کا سر بھاری ہو جاتا ہے اور وہ روحانی علاج چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر دوران علاج فرد وظیفہ کرنا چھوڑ دے تو جادو کے اثرات فرد کے اندر مزید تباہی پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ فرد دلدل میں مسلسل دھنستا جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر روحانی علاج کے دوران فرد اپنے پاس نقش نادیلی رکھے تو روحانی علاج جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جادو کا روحانی علاج کرنے میں پہلے ناکام رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نقش نادیلی پاس رکھ کے اس کا علاج مکمل کریں۔ انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ کو بھی فیض لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، اس مقام پر ہم نقش نادیلی کی مختصر وضاحت بیان کرتے چلیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ محترم سامعین، نقش نادیلی ایک روحانی احسار ہے جس کو فرد کے نام کے اعتبار سے مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر طرح کے جادو، سحر و اسیب، سفلی جادو، کالے جادو، نظر بد، حاسد کی بری نظر، دشمن کے خوف، موت کا خوف، ہسٹیریا، فوبیا، اٹرا اور ہر طرح کی دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مزید اسی نقش مبارک کی برکت سے آپ کو کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے اللہ کی غیبی مدد ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے نقش نادیلی ضرور پاس رکھا جائے۔ اگر آپ جادو کا روحانی علاج کرنے کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ سلسلہ کے روحانی معالج راشد حسین بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔
الغرض ناظرین اکرام، آج کا علمی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ سفلی جادو کا علاج کیسے کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔